آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا ایک کردار ادا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک میں جس کا آغاز عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کا مقصد نوجوان تھا۔ اس ملک میں ایک ایسا نظام لانا تھا کہ جس سے نوجوان اس ملک کی دور دور سنبھالے، کیونکہ وہ جو ایک مشہور ایک شعر ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو یہ ہمارا ایک یقین ہے۔ اور چونکہ ہماری پاکستان کی آبادی بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کی بہت زیادہ اس کے اندر ایک ریشیو ہے، اور ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہی نوجوان ہی پاکستان کے وہ مسائل، وہ چیلنجز، وہ حالات جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر آج تک اس طریقے سے یہاں تک لے کے آئے ہمارے، تو ان کو انشاءاللہ نکالیں گے اس سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں تو چونکہ پارٹی میں ایز ورکر جب آیا یہاں پر، تو آئی ایس ایف کے ذریعے ہی زیادہ میں اس پارٹی کو، میں آئی ایس ایف میں تو نہیں تھا، لیکن آئی ایس ایف ہی مراد سعید کی وجہ سے، چونکہ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا تو وہ اس وقت آئی ایس ایف میں تھا، اور آئی ایس ایف کے ساتھ ہی میرا زیادہ ٹائم گزرا، اور یوتھ ونگ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرا، اور اسی وہاں سے ہوتے ہوئے میں آئی ایس ایف کا نہ ہوتے ہوئے بھی وہیں سے ہوتے ہوئے میں پھر پارٹی کی تنظیم میں آیا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کے اوپر عمران خان کے ویژن کے مطابق کوشش کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آگے لایا جائے، لیکن ہوتا ہے انسان کا ایک بس ہوتا ہے، پارٹی کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، ایک حد تک وہ پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی پوری نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا تھا 2013 کے بعد، تو اس میں جو میرا ریجن تھا، جو میری ذمہ داری تھی ساؤتھ ریجن، تو جو آپ کے پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ اس وقت صوبے کے وہ شاہد خٹک صاحب تھے، اور اس وقت میں نے بھرپور زور لگایا کہ کم از کم ہمارے ایک جو پورے صوبے کا ہمارا صدر ہے آئی ایس ایف کا، چونکہ وہ میرے ریجن کا تھا، اس کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے، اور میں نے وہاں پہ گارنٹی لی تھی کہ انشاءاللہ وہ بھرپور کامیاب ہوگا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور میرا سارا پھر فخر سے بلند کیا وہاں پر کرک کی عوام نے اس کو بھرپور ووٹ دے کر۔ تو ماشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر جب مجھے بھی جب یہ صوبائی صدر کا عہدہ دیا، عمران خان صاحب نے میرے پہ اعتماد کیا، تو اس میں چونکہ ایک پالیسی ایک خان صاحب نے خود کمٹمنٹ کی تھی، حالات کچھ ایسے 9 مئی کے بعد بن چکے تھے کہ پارٹی کے وہ لوگ جو پہلے پارٹی کے پارلیمنٹرین رہ چکے تھے، ان سے خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پارٹی کے ساتھ مشکل وقت پہ اب کھڑا رہے گا تو اس کو دوبارہ پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ دے گی۔ تو ہمارے پاس چونکہ ہمارے کلچر میں اور ہمارے صوبے کی جو نظریہ تھا پارٹی کے لوگوں کا اور جذبہ تھا وہ ماشاءاللہ بھرپور تھا۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ریٹین کیا وہاں پر، لوگوں کو گنجائش کم ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ بھرپور کوشش کی میں نے کہ میں یوتھ کو اور ایس ایف کو آگے لے کے آؤں، اور آپ نے دیکھا کہ جو حلقے ہمارے پاس موجود تھے گنجائش میں، تو میرے خیال میں ہمارے صوبے کی تاریخ میں نہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے نوجوان لوگوں کو آگے نہیں لایا گیا جتنا ماشاءاللہ میں نے کوشش کی، اور عمران خان صاحب نے ظاہری بات ہے اس کی تائید کی، اور ہم لوگ ماشاءاللہ اسمبلی میں اپنے بہت سے ایسے نوجوانوں کو جو آئی ایس ایف کے ذریعے یوتھ میں آئے یا آئی ایس ایف میں تھے یا یوتھ میں تھے، آج ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹرین بن کے ایک نمائندگی کر رہے ہیں اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کی۔ آگے کے لیے بھی ہماری انشاءاللہ یہی سوچ ہے، اور اس سوچ سے آگے ہم نے چلنا ہے۔ مسائل ہمارے صوبے کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، اور مسائل کی جو وجہ ہے وہ ظاہری بات ہے کوتاہیاں کمیاں ہیں، وہ لوگ جن پہ عوام نے اعتماد کیا اور ان کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ دی، انہوں نے ملک کا سوچنے کے بجائے، عوام کا سوچنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات کا زیادہ سوچا، اور پاکستان قرضوں میں ڈوبتا گیا، اور ایک ایسا پروسیس چلتا گیا کہ قرضوں میں ڈوبتے ڈوبتے خود مختاری بھی ہماری چلی گئی، خودداری بھی چلی گئی، اور ہم ایک ایسی قوم بن گئے کہ جو اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتی تھی۔ ایک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانے تک کی حیثیت نہیں رہی ہمارے ملک کی۔ الحمدللہ اس کے بعد جب عمران خان آیا اور بحیثیت وزیر اعظم اس نے آ کر پوری مسلم امہ کو لیڈ کیا، مسلمانوں کی بات کی، ہر فورم پہ کھڑے ہو کر کی، پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، اپنی خود مختار خارجہ پالیسی کی بات کی، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کی، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، حق کی بات کی، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ایک رول ماڈل، مدینہ کی ریاست کا ایک ماڈل جو ہے دنیا کو بتایا، اور اس کو فالو کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا ایک نظریہ پیش کیا، اور یہی حالات بنے کہ وہ عناصر جو ہمارے ملک کے اوپر انفلوئنسڈ ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے وہ غدار، وہ غلام، وہ انہوں نے اپنی ذات کا زیادہ سوچا، اور پاکستان
جو ان کی غلامی کر کے غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ملک کو پہنچایا، انہوں نے ایک رجیم چینج کے ذریعے عمران خان کو ہٹا دیا۔ لیکن پوری قوم جان گئی کہ عمران خان جس طریقے سے ملک کو چلا رہا تھا، جس طریقے سے نظام کو بنا رہا تھا، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا تھا، تو ان کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو سازش کی طرح ختم کی گئی، اس کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہی وسائل کے اندر رہتے عمران خان جو سسٹم چلا رہا تھا وہ ان سے نہیں چل سکا، اور اتنی مہنگائی کرنے کے باوجود مخصوص بندوں میں، کیونکہ آپ چونکہ تحریک انصاف کے سفیر ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، میں آپ کو بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں لوگ، آپ کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ہے پرسنل انٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے زیادہ، بلکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہے، اور نوجوان نمائندگی کرتے ہیں اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی۔ تو یہ جو کچھ چیزوں کے اندر اتنی مہنگائی کی گئی، اور اس کے باوجود بھی ملک کا قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ملک میں کنٹرول نہیں آ رہا چیزوں پہ، تو ان میں 3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک، بجلی 16 روپے یونٹ پہ ہم دے رہے تھے، اور اس کے بعد آج 65 روپے سے اوپر جا چکی ہے، لیکن خسارہ بھی کم نہیں ہو رہا، اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کس پہ لگ رہا ہے، قرضہ بھی نہیں اتر رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آ کے رجیم چینج کروائی، اور انہوں نے مسلط کیا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ اسی طرح اس وقت جو پر بیرل جو ریٹ تھا پیٹرول کا ڈالرز میں وہ زیادہ تھا، پھر بھی ہم اتنا سستا پیٹرول ڈیزل دے رہے تھے لوگوں کو، لیکن اب اتنا دنیا میں سستا ہونے کے بعد، یہاں پہ اتنا مہنگا دینے کے بعد پھر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کارکردگی پہ، ان پہ کہ جن کو بٹھایا گیا، خیر ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے، لیکن جو بٹھانے والے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کیوں یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ۔ اسی طرح گیس بھی آپ کے سامنے ہے، کئی 100% مہنگی کر دی گئی، مل بھی نہیں رہی، اور اتنا پیسہ جو اسے آ رہا ہے عوام سے جو لیا جا رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے، کیا کہاں پہ جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج فلسطین میں ایک ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو، لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، اور عمران خان نے پوری مسلم امہ کے لیڈرز کو خط لکھا اور ان کو اکٹھا کیا اس بات پر کہ مسلمانوں کی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، تو اسرائیل بیک ہو کے چلا گیا تھا۔ آج چونکہ وہ لیڈر جیل میں ہے جیلی پرچوں کی وجہ سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جو میڈیا پہ بھی نہیں دکھائی جا رہی، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ کشمیر کی آواز آج تک قائد اعظم نے کہا، فرمایا کہ ہماری شہر آ گیا کشمیر، لیکن کشمیریوں کے حق کے لیے صرف عمران خان نے کھڑے ہو کے آواز اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے سربراہ بن کے اقوام متحدہ میں جا کر کبھی بھی کشمیر پہ بات نہیں کی، عمران خان نے کی، نہ کبھی انہوں نے اسلام پہ بات کی، نہ کبھی انہوں نے مسلمان پہ بات کی، نہ کبھی انہوں نے پاکستان کی بات کی، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ پیسہ بناؤ، ملک کا پیسہ باہر لے کے جاؤ اور کرپشن کرو۔ تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ الحمدللہ ایک بھرپور ایک عوامی طاقت جو ہے وہ اس نظریے کو سمجھ چکی ہے، اور وہ آج تحریک انصاف کو اور عمران خان کو فالو کر رہی ہے، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، اور اس طرح آگے بڑھتے ہوئے علاقے سے ہوتا ہوا۔ یہ ایک انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر ہے جو آج سمجھ چکا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی بھی لینی ہے، اور ہم نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور اس میں آپ کا کردار بڑا واضح ہے۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری یہاں پہ حکومت ہے، تو اب کس طریقے سے ہم نے اس حکومت کو ٹھیک کرنا ہے، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم کریں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو، اور جو ہم سوچتے ہیں یا پلان بناتے ہیں یا آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں یا ہمارا نظریہ ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے، کیونکہ کارکردگی امپلیمنٹ کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی گراؤنڈ کے اوپر، وہ کارکردگی نہیں ہے، وہ صرف باتیں ہیں۔ اب عملی جامہ پہنانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی پوری عوام کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ حکومت کا اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ قانون سازی بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اس کے اندر جو ہم کرنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ
ابھی ہماری اسمبلی کے سیشن جو شروع ہوں گے ان میں ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی ہماری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ ہمارے اوپر مسلط کر رہے تھے, جس طرح باقی صوبوں میں مسلط کیا انہوں نے, اور قومی اسمبلی میں ان انلیگل مخصوص نشستوں کو جو کہ جن کا حق ہی نہیں بنتا تھا. عوام نے مینڈیٹ دیا تھا طریقہ انصاف کو, اگر کوئی مسئلہ تھا بھی صحیح تو کم از کم آئین میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا حق اور عوام کا مینڈیٹ کا ریشیو جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو دے دے. لیکن اس ملک میں آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے, باوجود اس سے کہ آئین کے اوپر توڑنے کے اوپر آرٹیکل 6 کی سزا ہے, سزائے موت. لیکن وہ خوف ختم ہو چکا ہے. کیوں رکھی گئی ہے سزا؟ اس لیے رکھی گئی تاکہ لوگ خوف کھائیں آئین توڑنے سے, لیکن وہ خوف بھی ختم ہو چکا ہے اور بار بار یہ عمل دہرایا جا رہا ہے. اس کا حساب ہم لیں گے انشاءاللہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حساب نہیں لیں گے, اس کا وقت آئے گا, ان کو حساب دینا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن ایک ناسور ہے. قرآن میں ہمیں حکم ہے, بتایا گیا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, پھر بھی رشوت ختم نہیں ہو رہی. ہم مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ, اسلام کے تمام جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں ہم بخوبی انجام دیتے ہیں, لیکن کچھ چیزوں پر ہمیں پھر وہ اسلام بھول جاتا ہے. دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اگر رشوت دینے والے نہ ہوں تو رشوت دینے والا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اب دینے والے بھی تو وہی لوگ ہیں اور اسی معاشرے میں سے لینے والے بھی ہیں. نہ دینے والے باز آ رہے ہیں نہ لینے والے باز آ رہے ہیں. تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے. اور آپ یاد رکھیں, میں اپنے MP کو بولتا ہوں, MLAs کو بولتا ہوں, آپ کو بول رہا ہوں, باقی تنظیم کے لوگوں کو بولتا ہوں جب موقع ملتا ہے, کہ جب تک میری عوام کا جس نے مجھے ووٹ دیا ہے اس کو یہ اعتماد ہوگا کہ میں حصے دار نہیں ہوں رشوت میں, تو کسی کا باپ بھی رشوت نہیں مانگ سکتا میرے حلقے کے اندر. یہ حقیقت ہے. کیا جرأت ہے کسی کی کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرا نمائندہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے اور چنا ہے وہ تو حصے دار نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ پھر رشوت کوئی مانگے اور وہ دے. وہ ضرور یہ سمجھتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والا میرا نمائندہ نہیں ہے, میرا نمائندہ رشوت لینے والے کے ساتھ ہے, تبھی رشوت دیتا ہے وہ. اب اس کو ہمیں کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ آواز اٹھا کے, نظام کو ٹھیک کر کے, لوگوں کو ایک شعور دے کے کہ رشوت دینا بند کر دو, کیونکہ دینے والے بھی ہم میں سے ہیں اور لینے والے بھی ہم میں سے ہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا. ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں ان ممالک پر جو ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلے میں کوئی غلط کردار ادا کر رہے ہیں, ہمارے ملک کی معیشت کو وہ خراب کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں, لیکن اس کام کے اوپر ہم پہ الزام نہیں لگا سکتے. یہ ہمارے اندر سے ہی ہو رہا ہے, ہم میں ہی وہ لوگ ہیں, ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں. یہ آپ کا کزن ہے یا میرا کزن ہے, یا میں ہوں یا آپ ہو, یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے, یا آپ کا رشتہ دار ہے یا میرا رشتہ دار ہے, یا آپ کا کلیوال ہے یا میرا کلیوال ہے, کوئی اور تو نہیں ہے نا. پھر بھی یہ چیز ختم نہیں ہو رہی. اور یہ وہ بیسک ناصور ہے جو کہ میرٹ کی تباہی کرتا ہے. اور جب میرٹ کیا ہے؟ میرٹ انصاف ہے. جب انصاف ختم ہو گیا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. شروعات ہی غلط ہوتی ہے, اور میں گلہ بھی نہیں کرتا اس بندے سے کہ جو رشوت دے کے بھرتی ہو اور پھر اس کے بعد وہ آگے رشوت لے اور آپ اس پہ الزام لگائیں گے جی رشوت خور ہے. تو جب آپ نے اس کی جیب کاٹی ہے تو آپ اسے یہ امید کرو گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا, وہ لوگوں کی جیب کاٹے گا, بلکہ وہ تو قمیضیں اتارے گا. جب جیب کٹوا کے وہ بھرتی ہوگا تو وہ تو لوگوں کے کپڑے اتارے گا. تو اس میں اس انسان کا قصور ضرور ہوگا, لیکن نظام کا قصور بھی ساتھ شامل ہے اس کے. اس پہ آپ بھرپور طریقے سے آپ دفاتر میں جائیں, ان کو دیکھیں. جب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں, صوبے کا میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, کہ آپ لڑائی نہ کریں, گالم گلوچ نہ کریں. آپ نے ایک اچھا تاثر دینا ہے, ایک اچھا اگلے لوگوں کے لیے ایک اچھی ایک مثال قائم کرنی ہے. آپ جائیں, آپ دلائل سے بات کر کے, جو بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے. اب ہمارا ماشاءاللہ اینٹی کرپشن کا جو ہمارا سسٹم ہمارا ہے, ہم نے بہت بہتر طریقے سے اس میں ایکٹس میں کچھ قانون سازی بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بندے ہم لے آئے ہیں اپنے. آپ جا کے وہاں پہ کمپلینٹ کریں. میرا پورٹل انشاءاللہ بہترین پورٹل میں نے بنایا ہے, ٹریکنگ سسٹم والا, کیونکہ سمپل پورٹل سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ نے مجھے ایک پورٹل پہ لکھ دیا کہ میرے گاؤں میں مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, وہ آ گیا, وہ فارورڈ ہو جاتا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے بندے کو. وہ کہتے ہیں گواہ بھی وہی, مدعی بھی وہی. وہ ہفتے بعد اوپر لکھ دیتے ہیں جی ریزالوڈ, وہ ریڈ سے گرین ہو جاتا ہے. مجھے کیا پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ پورٹل جو انشاءاللہ ہمارے ورسیز پاکستانی میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک تیار کیا ہے. ٹائم لگا اس میں, لیکن انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہم اس کو آغاز کریں گے. وہ ٹریک کرے گا, اس میں ٹریکنگ سسٹم ہوگا. جب تک سسٹم ٹریک کر کے نہیں بتائے گا کہ واقعی مسئلہ حل ہوا ہے, تو یہ جو کام ہے کہ گواہ بھی میں خود ہوں اور مدعی بھی میں خود ہوں اور جج بھی میں خود ہوں, تو اس طریقے سے پھر اس پورٹل میں کمیاں رہ جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے ہی تجربات سے اپنے ہی ان سے سیکھنا ہوتا ہے, اور اس میں جو کمیاں ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا. اس میں یہاں باقاعدہ پھر سسٹم کے اندر ہمارے لوگ بیٹھیں گے, ذمہ داران بیٹھیں گے. ابھی میں انشاءاللہ
آپ کے صوبائی صدر کو بھی انشاءاللہ اسٹوڈنٹس افیئرس کے لیے اور ان افیئرس کے لیے فوکل پرسن اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا کر رہا ہوں. آج کل میں موٹیویشن کا ہو جائے گا. اور اسی طرح پھر آگے نیچے جو ہیں اسی طرح ہمارے ریجن لیول پہ اور صوبے لیول پر بھی ایسے بنائیں گے کہ جو ڈفرینٹ افیئرز ہیں ان کے اوپر لوگوں کو ذمہ داریاں دیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گورننس کا. گورننس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام ہے, وہ کام میرا کیوں اس ٹائم پہ نہیں ہوتا جس ٹائم کے لیے میرے ٹیکس کے پیسے سے بندے کو تنخواہ دی جا رہی ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے اس کی, کیوں سفارش چاہیے مجھے اس کے لیے جب میں ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ دے رہا ہوں ایک بندے کو اور وہ میری وجہ سے گاڑی دفتر چیزوں کو انجوائے کر رہا ہے. تو وہ چلو ان ٹائم ایک دن یا 2 دن تو چلو خیر ہے, کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کام کا برڈن زیادہ ہو, لیکن نہ ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سسٹم میں وہ کام نہ ہو اور اسی لیے آپ کو سفارش کے لیے جانا پڑے, بجائے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ پیسہ دے رہے ہیں اپنی جیب سے اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ کو سہولت مہیا کی جائے گی. تو گورننس بھی قانون سازی سے ٹھیک ہوگی اور باقی اس کے لیے ایک ماڈل بنانا پڑے گا جس کے اندر وہ لوگ جو سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, قانون سازی کو سمجھتے ہیں, سسٹم کو سمجھتے ہیں, وہ ان کی ہیلپ کریں اور ہیلپ کرنے کے بعد نشاندہی کریں کہ جی یہ بندہ اصلاح کرنے سے نکل چکا ہے, یہ ایک ناسور بن چکا ہے. 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے, وہ دوائی گولی سے ٹھیک ہو جاتی ہے, ایک ناسور بن جاتی ہے, اس کو کاٹنا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے ان کو نکالنے کے لیے حکومت آپ کے ساتھ ہے, نشاندہی آپ نے کرنی ہے. ایسے سے ہم نے جان چھڑا رہی ہے, ان کی جگہ میں اور لوگوں کو لے کے آنا ہے, کیونکہ اسلام میں بھی حکم ہے کہ کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کو ویلکم کرو, لیکن جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے اس کو سزا دو, پھر اس کا اور حل نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس میں بھی آپ لوگوں نے ایک کردار ادا کرنا ہے اور اپنی ٹیمیں بنا کے اسی طرح جا کے اسپتال کے اندر آپ جائیں, ادھر آپ دیکھیں. ظاہری باتیں کمیاں ہیں, ایک کمی سسٹم کی کمی ہے, اس کے اوپر آپ نے سمجھنا ہے, اس کمی کو نشاندہی کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایک کمی یہ ہے کہ ڈاکٹر موجود ہے, تنخواہ لے رہا ہے, اسپتال موجود ہے, ڈاکٹر کہتا ہے چلو میرے پاس دوائی فلانی نہیں ہے, دوائی بازار سے نہیں ہے, کہ ڈاکٹر کا نہ ہونا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے. نرس تنخواہ لے رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس فلانا ٹیکہ نہیں ہے, ٹیکہ تو چلو میں بازار سے لے آؤں گا, اگر موقع پہ موجود نہیں ہے وہ حکومت کی نائلی ہوگی, لیکن اس کا نہ ہونا, ڈیوٹی پہ نہ ہونا, اس کا کوئی بھی اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. اینڈ سیم اپلائیز آن ایوری ڈپارٹمنٹ ان ایوری سیکٹر. تو اس کو انشور ہم کیسے کریں گے؟ یہاں سے بیٹھ کے تو میں اکیلے پہ نہیں کر سکتا یہ کام, نہ کوئی ڈی سی کر سکتا ہے اکیلے بیٹھ کے وہاں پہ. اتنا بڑا ضلع, کسی کی آبادی 50 لاکھ, کسی کی آبادی 25 لاکھ, کسی کی آبادی 30 لاکھ, کسی کی آبادی 5 لاکھ. ایک بندے سے آپ امید نہ کریں کہ وہ کرے گا. آپ نے ٹیم بننا ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کا لیڈر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگ اس سے امید کرتے ہیں. وہ تو اب اس وقت جیل میں ہے, جیل میں نہ بھی ہو, اگر باہر بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں کر سکتا. ہمارا ایز اے ٹیم یہ کام ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ٹھیک کر کے اپنے اس نظریے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس نظریے کا تحفظ کرنا ہے ہم نے. اس کے لیے ہمیں ایک اقدامات اٹھانے پڑیں گے. باقی جہاں تک بات ہے آپ کے فیوچر کی, بالکل ہر بندے کا اپنا فیوچر ہے. آپ کے والدین نے آپ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہر والدین انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ سہارا بنیں گے ان کا. ٹھیک ہے آپ کا پالیٹکس آپ کو شوق ہوگا, کچھ پالیٹکس میں ہر بڑا تو پالیٹکس نہیں کر سکتا. پولیٹیکل ہونا ضروری ہے ہر بندے کا, پولیٹیکل اویئرنیس ہونا اور پولیٹیکل اویئرنیس دینا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. تبھی وہ عظیم قومیں بنتی ہیں جن میں پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی ہے. لیکن ہر پر سیاستدان نہیں بنے گا, نہیں اتنی گنجائش ہے کہ سیاستدان ہر بندہ بن کے, اور نہیں اتنی کرسیاں ہیں کہ ہر بندہ سیاست کی کرسی پہ بیٹھ جائے. تو جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ سیاست پہ فوکس کریں. اس کے لیے اب الحمدللہ ہمارے پاس بلدیاتی نظام بھی ہے اس صوبے میں, ہمارے پاس اسمبلی کا نظام بھی ہے. تو ایڈجسٹمنٹ کا ہمارے پاس پھر بھی ان تھاؤزنڈس ہمارے پاس ایک لوگوں کے لیے گنجائش ہے جن کو اس چیز کا شوق ہے کہ وہ یہ کریں. باقی اپنا کیریئر بنانا ہے ساتھ آپ نے. ضروری نہیں ہے کہ میں صرف پالیٹکس کی خدمت کر سکتا ہوں. آپ اسپتال میں کہیں پر بھرتی ہو جائیں, میں نے ایسے لڑکے بھرتی کیے ہیں اسپتال کے اندر, اور جو پورا اسپتال سنبھال رہے ہیں. کوئی جاتا ہے ان کے پاس, ہاں جی فلانا ڈاکٹر ہے ادھر لے جاؤ, ہاں جی فلانا ٹیسٹ کرنا ہے, ہاں ادھر لے جاؤ. وہ کیونکہ سسٹم کے اندر ہے, اس کو پتہ ہے کہ فلانا جو ٹیسٹ ہے یہ کون سے کمرے میں ہوگا, یا اگر وہاں پہ وہ نکما یا نکھٹو موجود نہیں ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ کون سے سگریٹ پیتا ہے تو کون سے کونے میں گھسا ہوگا, وہاں سے پکڑ لائے گا اس کو, کیا ٹیسٹ کر لے. اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا نمبر کیا ہے, گھنٹی کر کے بلا لے گا کہ آ جا. یہی سہولیات ہیں.
جو کمیاں ہیں وہ کمیاں اسی طریقے سے پوری کی جاتی ہیں. تو اس میں اب میں نے ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ ضلعوں میں جہاں پر ہمارے نظریاتی لوگ محکموں میں چلے گئے ہیں، ان محکموں میں ہمیں کام کا کوئی بولتا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی کر رہے ہیں. ڈی سی آفس میں ہے، کوئی کام ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آتا ہے، چونکہ وہ نظریہ اس کا کلیئر ہے، وہ خدمت کے والا جذبے کا آدمی ہے، تو وہ جب آتا ہے وہ اس کو اپنا سسٹم میں جو ایک ڈیلے یا ایک وہ کمیاں ہیں اس کے اندر سسٹم کے اندر وہ اس کو پوری کرا دیتا ہے. تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ حکومت آپ کو پرائیویٹ بھی موقع دے گی کاروبار کرنے کے. پرائیویٹ کاروبار کا یہ ہے کہ تجارت یا کاروبار کرنا یہ سنت ہے، ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے. سرکار کتنی نوکریاں دے دے گی، کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر لے گی، لیکن ہمیں پرائیویٹلی بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جب میں خوشحال ہوں گا، میرے پہ اپنے بچوں کی ٹینشن نہیں ہوگی، گھر کی ٹینشن نہیں ہوگی، اچھا میرا روزگار ہوگا، میں کسی مدد بھی کر سکتا ہوں، میں کہیں پہ جا کے کسی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بن سکتا ہوں. لیکن جب میں اپنے مسائل میں گرا رہوں گا اور میں اپنے بچوں کا کھانا روزی روٹی رات صبح پوری کرنے کے ایک چکر میں پڑا رہوں گا، اور جو بیسیکلی ایک ماڈل ہے پاکستان اس طرف جا رہا ہے، تو یہی ماڈل ان ملکوں میں یہ سیاستدان ڈال دیتے ہیں کہ لوگ اتنے الجھ ہیں اپنے مسئلوں میں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو سوچنے کا کہ یار ہماری قوم کا کیا ہو رہا ہے، میرے ملک کا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ اپنے بچے کا صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اچھا کپڑا، پھر ایک عید آ رہی ہے اس کے لیے میں نے کیسے عید گزارنی ہے، پھر اگلی عید آ رہی ہے کیسے گزارنی ہے، بیماری ہے علاج کیسے کرنا ہے. ان میں اتنا الجھاد، لوگوں کو اتنا الجھاد ہو کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ اس طرف سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس طرح ان کا دھیان کا ٹائم ہی نہ ہو ان کے پاس. تو یہ چیز ہم نے اوور کم کرنی ہے. آپ کا فوکل پرسن وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نیچے آپ ریجنس کے اندر آپ مزید ٹیمیں بنائیں اپنی. باقی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ. باقی یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے آپ کا ہی ہے. میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ، اور میٹنگ میں ظاہری بات ہے کام بہت زیادہ ہے، تو باقی آپ کے جو ٹیم ممبرز یہاں پہ ہوں گے ان کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں. دوبارہ میٹنگ بھی کریں گے انشاءاللہ، مل کے کام بھی کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان کا وہ نظریہ، عمران خان کی وہ سوچ جس کے لیے عمران خان آج ہماری وجہ سے، ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہمارے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے، اس قوم کی وجہ سے جیل میں ہے. ہم نے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ، ایک ایسے نظریے کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے تاکہ کوئی بھی اس کے بعد اس نظام کے اندر ایسے لوگوں کو، ایسے لیڈرز کو، ایسی سوچ کو دبانے کی کوشش بھی نہ کر سکے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سوچ دبے گی نہیں، یہ سوچ بڑھے گی. ہاں ہمیں انتظار ہے عمران خان کے حکم کا، ہمیں انتظار ہے اس چیز کا کہ عدالتوں میں جو چل رہے ہیں کیس، ان کیسوں میں ہمیں انصاف ملے. اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ کیا ہے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تم جن کے غلام ہو، جن انگریزوں کے غلام ہو، جن کے تم نوکر بنے ہوئے ہو، جن کی پالیسیوں پہ تم اس ملک کو تباہ کر رہے ہو، جن کے حکم کے اوپر تم اس ملک کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد نے ان کو بھگایا ہوا ہے. تو تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. ہمیں مجبور نہ کرو، ورنہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، انشاءاللہ جذبہ بھی ہے، طاقت بھی ہے انشاءاللہ، اور قربانی کا جذبہ بھی ہے انشاءاللہ. ہم دینے کو تیار ہیں. آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ.